ان کا جب آستانہ ہمیں مل گیا، رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا۔ سب کہہ دو سبحان اللہ، اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ شاعر کہتا ہے جب ان کی فرما برداری نصیب ہو گئی تو سب کچھ مل گیا۔ ان کا جب آستانہ ہمیں مل گیا، رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا۔ خاک پا ان کی سر پہ سجا کے ہے خوش، خاک پا ان کی سر پہ سجا کے ہیں خوش، جیسے تاج شاہانہ ہمیں مل گیا۔ خاک پا ان کی سر پہ سجا کے ہیں خوش، جیسے تاج شاہانہ ہمیں مل گیا۔ ان کا جب آستانہ ہمیں مل گیا، رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا۔ وہ ان کی یادوں کے سائے میں بیٹھے ہیں ہم، واہ واہ کیا ٹھکانہ ہمیں مل گیا۔ کیسا ٹھکانہ ملا کہ حضور کی محبت مل گئی ہے، حضور کے تذکرے کی نعمت مل گئی۔ اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تو آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ جہاں اللہ کا ذکر وہیں اس کے محبوب کا ذکر، اور جو حضور کا تذکرہ ہے یہ دلوں کی تسکین ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ان کی یادوں کے سائے میں بیٹھے ہیں ہم، واہ واہ کیا ٹھکانہ ہمیں مل گیا۔ وہ نعت سننے کی توفیق تم کو ملی، نعت سننے کی توفیق تم کو ملی، نعت لکھ کے سنانا ہمیں مل گیا۔ سب کہہ دو سبحان اللہ، اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ حضور کی شان سنانا یہ ہماری قسمت میں آ گیا، اور سننا تمہاری قسمت میں آ گیا۔ حضور ممبر پہ جلوہ افروز ہیں، حضرت حسان کھڑے ہو کر نعت پڑھ رہے ہیں، حضور سن بھی رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں، اور صحابہ بھی سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے سنا رہا، لیکن آج کل جو ہمارے ہاں سٹیجوں پر جو نعت خوانی چلتی ہے نا جی، اس کے میں خلاف اکثر کہا کرتا ہوں، یہ جو تماشا کر رکھا ہے، ادھر ہاتھ اٹھاؤ وہ اٹھاؤ پھر کھڑے ہو جاؤ پھر فلاں بھائی، نہیں، یہ غلط ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ کوئی ناچ رہا ہے، کوئی کود رہا ہے، کوئی جھوم رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضور کی شان ادب سے سنانی چاہیے اور ادب سے سننی چاہیے، اور اوصاف حضور کی شان اس انداز میں بیان کریں کہ حضور کی محبت دل میں بیٹھے اور حضور کی اطاعت پہ ہم مجبور ہو جائیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ان کا جب آستانہ ہمیں مل گیا، رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا، نعت سننے کی توفیق تم کو ملی، نعت لکھ کے سنانا ہمیں مل گیا۔ سبحان اللہ۔ ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ، سب کہہ دو ماشاءاللہ۔ وہ سارے نبیوں کی ان کو امامت ملی، ان کو دستار ختم نبوت ملی۔ تمام انبیاء کی امامت یہ صحرا اللہ نے اپنے محبوب کے سر کے اوپر سجایا، اور میرے کملی والے پیغمبر بیت المقدس میں معراج والی رات سب نبیوں کے امام بنے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ نے اپنے محبوب کو خاتم النبیین بنایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور کی نبوت و عظمت کا ڈنڈکا قیامت کی صبح تک بجے گا۔ وہ سارے نبیوں کی ان کو امامت ملی، وہ ان کو دستار
ختم نبوت ملی، اور للہ الحمد ہم ان کے ہیں امتی۔ یہ خدا کا احسان ہے۔ انبیاء علیہ السلام بھی دعائیں مانگتے گئے، الہ العالمین بے شک ہم سے نبوت کا منصب وڈرا کر لے اور اس کے بدلے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، آئیں گے اپنی شریعت لے کر نہیں، حضور کی شریعت کا پرچار کریں گے۔ شاعر اسی کے مفہوم کو عرض کر رہا ہے، للہ الحمد ہم ان کے ہیں امتی، للہ الحمد ہم ان کے ہیں امتی، کتنا اچھا زمانہ ہمیں مل گیا۔ سب کہہ دو سبحان اللہ، ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ، للہ الحمد ہم ان کے ہیں امتی، کتنا اچھا زمانہ ہمیں مل گیا، خاک پا ان کی سر پہ سجا کے ہیں خوش، جیسے تاج شاہانہ ہمیں مل گیا۔ اور ان کے یاروں کا امت پہ احسان ہوا، ان سے سنت ملی، ان سے قرآن ملا۔ یہ حضور کے یاروں کا احسان ہے، صحابہ کا احسان ہے۔ اگر وہ کلمہ پڑھ کر مکے اور مدینے میں رہتے تو اسلام یہاں نہ پہنچتا، یہ ان کی قربانی ہے، آج ہم مسلمان ہیں۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے یہ ان کا احسان ہے، وطن چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر، اپنی تجارت چھوڑ کر، اور کملی والے پیغمبر کے پیغام کو لے کر پوری دنیا کے اندر پھیل گئے۔ آج بھی مدینہ منورہ میں دیکھ لیں 10,000 سے زیادہ صحابہ کی قبریں نہیں ہیں، اور باقی کہاں گئے؟ کوئی ہندوستان میں سو گیا، کوئی پاکستان کے اندر سو گیا، کوئی افغانستان کے اندر سو گیا، کوئی کس دنیا کے قلعے کے ساتھ سویا پڑا ہے۔ پوری دنیا کے اندر دیکھو صحابہ کی قبریں موجود ہیں، اور وہ کملی والے پیغمبر کے پیغام کو لے کے وہاں پہنچے ہیں۔ سب کہہ دو سبحان اللہ، ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ اور ان کے یاروں کا امت پہ احسان ہوا، ان سے سنت ملی، ان سے قرآن ملا، کیوں نہ مر جائیں ہم ان کے ناموس پر، ناموس رسالت اور ناموس صحابہ پہ کیوں نہ ہم قربان ہو جائیں، کیوں نہ مر جائیں ہم ان کے ناموس پر، زندگی کا بہانہ ہمیں مل گیا۔ اور جو ان کے ناموس پہ قربان ہو جائے وہ شہید ہو جاتا ہے، اور شہید زندہ ہے، اور انہیں رزق دیا جاتا ہے اور دنیا سے بہترین زندگی عطا کی جاتی ہے۔ کیوں نہ مر جائیں ہم ان کے ناموس پر، زندگی کا بہانہ ہمیں مل گیا، خاک پا ان کی سر پہ سجا کے ہیں خوش، جیسے تاج شاہانہ ہمیں مل گیا۔ جو حسین و حسن کا، علی کا نہیں، وہ خدا کا نہیں، وہ نبی کا نہیں۔ جو صحابہ کا نہیں، جو اہل بیت کا نہیں، جو حضور کا نہیں، وہ خدا کا بھی نہیں ہے، نہ وہ حضور کا ہے نہ خدا کا ہے۔ تو اس لیے یہ مراتب ہیں۔ ایمان والوں کو سب سے زیادہ اللہ سے محبت، پھر اس کے محبوب سے محبت، اہل بیت سے محبت، پھر تمام صحابہ سے محبت۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ جو حسین و حسن کا، علی کا نہیں، وہ خدا کا نہیں، وہ نبی کا نہیں، اس کے حصے میں شمر و یزید آ گئے، ان کے حصے میں شمر و یزید آ گئے، اور نبی کا گھرانہ ہمیں مل گیا۔
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت مسلمہ کی ماں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں یہ امت کی مائیں ہیں اور ماں ہمارے ساتھ ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اسی لیے تو شاعر کہہ رہا ہے کہ نبی کا گھرانہ ہمیں ملا، اور جو بد نصیب ہیں وہ نبی کے گھرانے سے بھی دور ہے، وہ ان کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں۔ ان کے حصے میں شمرو یزید آ گئے، نبی کا گھرانہ ہمیں مل گیا۔ سبحان اللہ۔ ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ، یہ پیچھے والے بھی کہہ دو ماشاءاللہ۔ نعت سننے کی توفیق تم کو ملی، نعت لکھ کے سنانا ہمیں مل گیا۔ آخری شعر سنو، ان کو اللہ نے معراج کی رات کو عرش پر تھا بلایا ملاقات کو۔ یہ محبوب کی شان ہے۔ معراج تو سب نبیوں کو ہوئی، معراج میرے محبوب کو بھی ہوئی، سب نبیوں کو معراج فرش کے اوپر ہوئی، اور میرے محبوب کو معراج عرش کے اوپر ہوئی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور ان کو اللہ نے معراج کی رات کو عرش پر تھا بلایا ملاقات کو، یہ بھی گیلانی رب سے ملاقات ہے، یہ بھی گیلانی رب سے ملاقات ہے، فرض جو پنجگانہ ہمیں مل گیا، یہ بھی گیلانی رب سے ملاقات ہے، فرض جو پنجگانہ ہمیں مل گیا۔ نعت سننے کی توفیق تم کو ملی، نعت لکھ کے سنانا ہمیں مل گیا۔ یہ جو 5 نمازیں ہیں نا جی، یہ بھی رب سے 5 وقت ملاقات ہے، اور یہ امت محمدیہ ہے، قیامت کے دن جو 5 نمازیں لے کر آئے گی۔ کوئی امت 5 نمازیں لے کر نہیں آئے گی، کسی امت پہ 2 نمازیں فرض تھی، کسی پہ 3 تھی، کسی پہ 1 تھی، 4 تھی۔ یہ صرف امت محمدیہ ہے جس کے پاس 5 نمازیں ہوں گی۔ اور یہ جو عشاء کی نماز ہے نا، یہ صرف امت محمدیہ پہ فرض ہے اور کسی امت پہ نہیں تھی، اور یہ خاص نماز ہے، یہ خاص اعزاز ہے امت محمدیہ کا۔ اور خیر سے سب سے زیادہ کوتاہی بھی اسی میں ہوتی ہے، کیوں جی ایسے ہے یہ نہیں؟ اور شیطان پگاتا ہے، او جی اتنی رکعتیں ہیں جی، او جی تھک جائیں گے جی، ہیں؟ حالانکہ یہی تو اعزاز ہے ہمارا۔ یہ 5 نمازیں امت محمدیہ لے کر آئے گی، اور خاص کر عشاء کی نماز 1,24,000 امتوں کے پاس عشاء کی نماز نہیں، عشاء کی نماز صرف امت محمدیہ کے پاس ہے۔ تو میرے محترم سامعین، شاعر کہتا ہے یہ جو 5 نمازیں ہمیں ملی ہیں، یہ 5 مرتبہ اللہ سے ملاقات کا بہانہ مل گیا۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، فرمایا یہ مومن کی معراج عروج سے جہاں بلندی ملے، اور مومن کا جو سب سے عروج کا مقام ہے وہ سجدے کا ہے۔ جب یہ سجدہ کرتا ہے، یہ ایسے ہے جیسے خدا کے پاؤں میں سر رکھ کے بیٹھا ہے۔